جرمنی میں آپ اپنا بزنس کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹیکس کا پروسیس ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ایک ہاؤس لینڈر یہاں پہ آتا ہے, ہاؤس لینڈر مطلب ایک فارنر آتا ہے, تو اس کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اپنا بزنس اوپن کرنے میں اگر ہم یہاں کے نیشنل نہیں ہوتے. جرمنی کے اندر اس وقت آئی ٹی بزنس بہت بوم کر رہا ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے, اور آپ کو قسم کے کانٹریکٹس بھی بھیج دیں گے پہلے ہی. سو سیمپل کانٹریکٹس اگر آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہو, کسی کو ہائر کرنا ہو, 12,500 شو کروائیں, لیکن وہ بھی ایز اے 25,000 لکھا جائے گا. یہ کیوں پاکستان یا انڈیا سے یہاں پہ کمپنی کھولنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو بہت اچھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آتی ہے, یا آپ کے بہت اچھے کانٹیکٹس ہیں انڈیا پاکستان کے اندر, تو آپ ادھر گیم پہ آپ کھول سکتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو منی برانا پوڈ کاسٹ. آج ہم بات کریں گے جی جرمنی میں آپ اپنا بزنس کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو نارملی کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, کن کن چیزوں کی آپ نے رجسٹریشن کرانی ہوتی ہے. ٹیکس کا پروسیس ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے. ہمارے پاس عاصم, شاید آپ آلریڈی انہیں پوڈ کاسٹ میں دیکھ چکے ہوں, کافی انہوں نے ہمیں انفارمیشن دے چکے ہیں. آج ہم ان سے اور پوچھیں گے کیونکہ ان کا بزنس اوپن کرنے کے بارے میں کافی ایکسپیرینس ہے. تو عاصم, سب سے پہلے السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ آن این ادر پوڈ کاسٹ. تھینک یو فار ہیونگ می. یو ویلکم برو. تو جی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز, اگر میں ٹھیک ہے ایک ہاؤس لینڈر یہاں پہ آتا ہے, ہاؤس لینڈر مطلب ایک فارنر آتا ہے, تو اس کو کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اپنا بزنس اوپن کرنے میں اگر ہم یہاں کے نیشنل نہیں ہوتے. کوئی آپ کو آئیڈیا ہے؟ پھر آئی مین اٹس دا سیم ایز جو یہاں پہ جن کی یہاں پہ نیشنلٹی ہے, کیونکہ آپ نے قسم کے یہاں پہ جیسے کہتے ہیں گزرشافت ملتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک ہوتا ہے آئنسلوٹر نیم, وہ آپ ہوتے ہیں اگر آپ کا اپنا ایک بزنس ہے, آپ فار ایگزامپل آپ نے ایز اے لیٹس سے کیا کہتے ہیں اس کو فری لانسر کام کرنا ہے, تو آپ یہاں جو اسے کہتے ہیں غاٹ ہاؤس کا ایڈمنسٹریشن آفس, یس, ادھر آپ جائیں گے. ادھر آپ نے ان کو اپنا جیسے آئی ڈی کارڈ دکھانا ہے, اپنا ایک فارمولا دیتے ہیں, اس کو اپنے فل آؤٹ کرنا ہے. اس پہ لکھا ہوگا کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے ایگزیکٹلی, تو وہ سارا پیپر ادھر آپ نے دینا ہے. اینڈ آئی تھنک دا فیس از اراؤنڈ 30-35 یوروز. وہ آپ ان کو دیں گے تو وہ آپ کی کمپنی پہ رجسٹر کر دیں گے. آپ کو پھر ایک ٹیکس نمبر گھر آئے گا. تو وہ یہ ہو گیا جو ہوتے ہیں فری لانس کام, یا جو کہتے ہیں 5 ایک 1 مین کمپنی, یہ اس پہ ہوتا ہے. تو وہ جو جیسے اگر آپ نے بات کی تھی کہ ٹیکس کا آپ نے پوچھنا ہے, فار ایگزامپل اگر میں نے کمپنی کھولی ہے, میں نے اس کو رجسٹر کروایا, مجھے وہ تویا نمبر ٹیکس آئی ڈی بھی آ گئی ہے, تو میں اب لیٹس سے میرا کام ہوتا ہے آئی ٹی کا, میں فری لانس آئی ٹی کام کرتا ہوں. تو میں جب ایک اپنی انوائس لکھوں گا, میں وہ انوائس اس کمپنی کو دوں گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے, اتنی میری فیس ہے, یہ بھر دو. تو وہ اس ٹیکس نمبر کے اوپر بھی وہ ٹیکس نمبر بھی آئی ڈی دیں گے, اور مجھے سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. سال کے اینڈ پہ میرا جو اکاؤنٹنٹ ہوگا وہ میری جو بینک اسٹیٹمنٹس دیکھے گا, اس میں سے میری انکم نکالے گا, اور وہ خود ہی سارا کیلکولیٹ کر کے یہاں کے جو ٹیکس آفس ہے ان کو بھیج دے گا. انکم ہوتی ہے, پھر اس میں آپ کے خرچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا, وہ علیحدہ, وہ آپ کو اس کا ٹیکس نہیں کٹے گا جو آپ کے خرچے ہوں گے. تو مطلب جو ابھی تک مجھے ایک کیٹیگری کی سمجھ آئی ہے کہ 35 یورو آپ دو جا کے راٹ ہاؤس میں ایڈمنسٹریشن آفس میں, اور جا کے آپ اپنی کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہو ایز اے فری لانسر. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ جاب کے ساتھ آپ سائڈ بائی سائڈ بزنس رن کر سکتے ہو, یا پھر فل ٹائم بزنس کرو یا فل ٹائم جاب کرو. آئی مین آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن جرمنی میں ٹیکس کلاسز ہوتی ہیں. ٹیکس کلاس 1 از دا ہائیسٹ, یہاں پہ آپ کا سب سے زیادہ ٹیکس کرتا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ میریڈ ہیں تو آپ ٹیکس کلاس 3 میں ہوں گے. اگر آپ ایک سائڈ جاب کر رہے ہیں وہ ٹیکس کلاس 5 میں آئے گی. لیکن جو آپ 9 to 5 فار ایگزامپل کام کر رہے ہیں, اس پہ آپ کا جتنا بھی ٹیکس کٹے گا, وہ فار ایگزامپل اگر آپ کی 2600 تنخواہ ہے, 2600 یوروز, تو آپ کے 600 یورو ٹیکس اس پہ کھینچیں گے. لیکن اگر آپ ایز اے فری لانس کام کر رہے ہیں, اس پہ پھر اس سے زیادہ کھینچا جائے گا. فری لانس کا یہ فائدہ ہے کہ فری لانسز آر نوٹ چیپ, ان کی کافی فیس ہوتی ہیں. وہ آئی تھنک منیمم تو یہاں پہ جو چارج کرتے ہیں, ادھر کوئی ریٹ نہیں ہے, لیکن منیمم جو چارج کرتے ہیں 40 یوروز پر آور. لیکن وہ صرف جو ورک لوڈ ہے, جو ٹریول کرتے ہیں وہ بھی اکثر کمپنی چارج کرتی ہے. اگر ادھر کسی ہوٹل میں رکنا ہے وہ بھی کمپنی ساری چارج کرتی ہے. تو اگر آپ 80 آورس بھی کام کر رہے ہیں تو دیٹ از اسٹل بیٹر دین ورکنگ فل ٹائم. وہ پھر بھی آپ کی زیادہ تنخواہ نکل آتی ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ لائک اٹس اے گڈ آپشن ٹو ڈو فری لانسنگ. اسپیشلی کمپنیوں کو پھر زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا, کیونکہ
اگر آپ نے وہ پہلا جو پوڈ کاسٹ ہمارا دیکھا ہے جرمنی ویسس UK، اس کے اندر ایک امپلائر اگر آپ کو ہائر کرتا ہے ایز امپلائی تو آپ کے زیادہ رائٹس ہیں. تو بعض اوقات یہاں پہ کمپنی اس چیز سے بھی ڈرتی ہیں. تو ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر فری لانس کام کرنا ہے تو آرام سے آپ راٹ ہاؤس جائیں، وہاں سے آپ 35 ایئر انہیں پے کریں اور آپ کا فری لانس جو آپ کو ہے ویزا وہ ایشو کر دیتے ہیں، فری لانس ورک پرمٹ ایشو کر دیتے ہیں. پھر جس طرح سے بتایا کہ بھائی آپ نے وہاں پہ آپ کو ٹیکس آئی ڈی مل جائے گا، اس حساب سے پھر جو آپ کی انکم ہوگی سال کے اینڈ میں، یہ بڑا ضروری ہے کہ سال کے اینڈ میں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی انکم ہوئی، پھر آپ کے ایکسپینسز نکالتے ہیں، جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس پہ پھر وہ ٹیکس لگاتے ہیں. حالانکہ وہ آپ کے ساتھ جو نہیں ہے وہ اکاؤنٹنٹ آپ کے حق میں ہوگا، اس نے زیادہ سے زیادہ آپ کے خرچے نکالنے ہیں. اور اس نے یہ اس کے خرچے تھے. ایون آپ جو کام کو ٹریول کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹریول یہاں سے 30 کلومیٹر ہے تو اس پہ جو پیٹرول چارجز ہیں اس میں سے بھی آپ کو جو ڈیزل یا پیٹرول آپ یوز کرتے ہیں اس میں سے 19% جو ٹیکس آپ دیتے تھے وہ آپ کو واپس آ جائیں گے. لیکن جو ایک تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہیلتھ انشورنس آپ کو خود پے کرنی پڑتی ہے، اور وہ تھوڑا سا سین ہے کہ وہ زیادہ ہوتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ بیڈ. دیکھیں وہ آپ کی ایک پرسنٹیج ایک ہوتی ہے. اگر آپ نے فار ایگزامپل 4000 یورو کمایا ہے تو اس میں سے 800 یورو آپ کو دینی پڑنی ہے. لیکن اگر آپ فل ٹائم امپلائڈ ہیں یا 20 آورس کام کر رہے ہیں اس میں سے بھی انشورنس کٹے گی. ایک کیٹیگری ہم نے ڈسکس کر لی فری لانس کام کرنے کی، اور دوسرا جو آئنزل کیا تھا، آئنزل انٹرنیمنٹ کی. ایک ہی چیز ایک ہی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ایک ہی کیٹیگری میں آتا ہے فری لانس، اور آئنزل انٹرنیمن ایک کیٹیگری میں آ گیا. اس کا ڈن ہو گیا، 35 یورو دیں اور باقی جو ہم نے پروسیس بتایا وہ کر لیں. ایک دوسرا ہوتا ہے کمپنی رجسٹر کروانا اپنی، جس میں جو کمپنی آ جاتی ہے، ایک تو گے ایم بے آ جاتی ہے یہاں پہ، مطلب وہ اس کے بعد آتی ہیں آگے آکسین گزرشافت. لیکن آکسین گزرشافت وہ بلینز میں آتے ہیں، وہ پھر اسٹاک مارکیٹ میں بھی وہ کمپنی جاتی ہے. تو ابھی ہم ڈسکس کریں گے گے ایم بے کے اوپر. کیونکہ میرے حساب سے اگر آپ فار ایگزامپل، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا، چلے میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ جرمنی کے اندر اس وقت IT بزنس بہت بوم کر رہا ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے، اور یہاں پہ کافی سارے جو کام ہیں وہ ایشیا کی طرف آؤٹ سورس کروائے جا رہے ہیں. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، انجینئرنگ. تو سب سے اچھا جو کام یہاں پہ ہے، یا اگر آپ نے کمپنی کھولنی ہے اپنی گے ایم بے کمپنی کھولیں، اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ آف آل آپ کے پاس 25,000 یورو ہونا چاہیے، 25,000 یوروز. وہ آپ کسی سے بورو کر لیں، بھائی سے، فادر، فیملی سے، فرینڈس سے، جس سے مرضی، یا بینک سے لون لے لیں. وہ آپ کے پاس آ گیا. وہ پھر آپ ایک نوٹھا کے پاس جائیں گے، ادھر نوٹھا کے پاس آپ جائیں گے. ادھر آپ نے بتانا ہے کہ میں نے کمپنی رجسٹر کرنی ہے. وہ سارے آپ کے پیپر آپ کو تیار کر کے دے گا، اور آپ کا ID کارڈ دیکھے گا. اس نے پھر آپ کی کمپنی رجسٹر کرنی ہے، اور مطلب بیسک سارا پیپر وہ کرے گا. اس کی فیس ہوگی تقریباً 1600 پلس یورو. ٹھیک ہے، 1600 یوروز پلس ہوں گے. تو وہ آپ کی کمپنی رجسٹر کرے گا. آپ نے اس کی فیس پے کر دی، اور وہ پھر آپ کو ایک دفعہ کہے کہ چل ٹھیک ہے آپ اپنا بزنس اکاؤنٹ کھلوائیں. وہ بھی فری میں ہوتا ہے. بزنس اکاؤنٹ آپ نے کھلوا دیا ہے، لیکن اس کے بھی مہینے کے اینڈ پہ ہمیشہ کچھ چارجز ہوتے ہیں. وہاں آپ نے اس کو پیسے بھی شو کروا دیا اکاؤنٹ کے اندر. فار ایگزامپل ایک اسکرین شاٹ بھیج دی، آن لائن بینکنگ کی اسٹیٹمنٹ دکھا دی، وہ آپ کی کمپنی رجسٹر کر دے گا. آپ کی گے ایم بے بن گئی. اب اس کا سب سے بڑا کیا فائدہ ہے کہ جرمنس یا جرمن کمپنیز آپ کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گی، کیونکہ یہ 25,000 یوروز جو آپ نے شو کروائے ہیں یہ ان کے لیے گارنٹی ہوگی کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی کمپنی لیکویڈیشن میں چلی جاتی ہے تو ان کو سیفٹی ہوگی کہ ان کے پیسے نہیں بڑھیں گے. تو بجائے کہ آپ جیسے ایک آنسر انٹرنیمن سنگل جو ہوتا ہے پرسن جو ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا، وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا. اس میں ایک گارنٹی ہوتی ہے، اور گے ایم بے کا ایک کافی اچھا نام بھی یہاں پہ. تو آپ یہاں پہ گے ایم بے کھول کے تو کافی اچھا مطلب اپنی ریپوٹیشن بنا سکتے ہیں. مطلب اس میں نا یہ سین ہوتا ہے کہ گے ایم بے کھولیے تو آپ اور لوگ بھی ہائر کر سکتے ہو اس میں، اور شو کر سکتے ہو کہ اچھا یہ میرا ممبر ہیں، اور مطلب یہ میرے امپلائیز ہیں. اور آئنزل والے کیس میں آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ شو کر رہے ہو کہ ہاں کہ آپ ایز اے انڈیویژول کام کر رہے ہو، بزنس رن کر رہے ہو. ایک اور میجر ایڈوانٹیج جو بہت سے لوگ گے ایم بے رجسٹر کرواتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے بات کیا ٹرسٹ فیکٹر کا، آپ جب بھی بزنس کرتے ہو یو نیڈ نیٹ ورکنگ نا، یو نیڈ کولیبوریشنز ود ادر جرمن کمپنیز، کہ جی آپ نے ان سے کانٹیکٹ کیا ہے، کوئی ڈیل سائن کی ہے. تو اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ جب آپ ایز اے کمپنی کے اونر وہاں پہ جاتے ہو تو آپ اپنی ای میل جب لکھتے ہو اسے ایک سیریس طور پہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی کا ہمیں کانٹیکٹ کر رہی ہے، ہاں اس کی وجہ سے. تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے ڈفرینٹ کمپنیز کو اپروچ کرنا. لیکن اگر وہی آپ ایسا جی جا رہے ہو کہ آپ کی کوئی آئیڈینٹی ابھی بنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ کی کوئی کمپنی نہیں ہے، وہ آپ کی ای میل کو سیریس ہی نہیں لیں گے. اگر آپ کی بے شک چلے کمپنی آپ کی دیکھیں نا، اگر آپ کی اسٹارٹ اپ کمپنی ہے لیکن وہ گے ایم بے ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کی ایک اسٹارٹ اپ کمپنی ہے جو ایک او جی ہے، فار ایگزامپل وہ ایک دوسرا وہ بھی ایک ہوتا ہے
کمپنیز میں وہ آتا ہے. تو اگر وہ بھی آپ کا ہے تو اس سے وہ چیز وہ گارنٹی دوسری کمپنی کو نہیں ملے گی, وہ بھی ڈریں گے شاید آپ سے کام کرنے کے لیے. تو گیم بہا کا یہ ہے کہ اگلے کو ایشورنس ہوگی کہ اگر اف سم تھنگ گوز رانگ میں تو سیف ہوں. تو یہ چیز ہے. اور اس کی بھی رجسٹریشن وہی راٹ ہاؤس سے آپ نے کروانی ہے؟ یہ اس کا یہ ہے کہ یہ سب کچھ نوٹا آپ کے لیے کرے گا. لیکن نوٹار مطلب جس طرح ہمارے وہاں نوٹری پبلک ہوتا ہے اسی طرح کا کوئی ہے نا؟ یہ تو یہاں پہ جگہ جگہ پہ آپ آن لائن لکھیں نوٹا فار جو کمپنی بنانی ہو, کمپنی رجسٹریشن نوٹا, تو آپ کو قسم قسم کے مل جائیں گے. لیکن جو سب سے ایزیسٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن یہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے, اس کا تھنک اگر آپ لنک بے شک ڈال دیں, وہاں پہ آپ نے اپنا ایک پیکج خریدتے ہیں 286 یوروز کا. اس کے اندر آپ نے اپنا نام جو CEO کمپنی کا ہوگا وہ, اور آپ نے کا بزنس کیا ہے وہ ڈالیں گے. آپ نے وہ پیکج خریدنا ہے. اس پیکج کے اندر وہ آپ کا ایک اپوائنٹمنٹ فکس کریں گے نوٹا کے ساتھ, اور آپ کو قسم قسم کے کانٹریکٹس بھی بھیج دیں گے پہلے ہی. سو سیمپل کانٹریکٹس اگر آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہو, کسی کو ہائر کرنا ہو تو, اور اس پیکج کے تھرو آپ کے تقریباً 600-700 یورو بچ سکتے ہیں آپ, کیونکہ یہ جب آپ پیکج خریدیں گے تو آپ نے اس کے بعد صرف اور صرف نوٹا کے پاس جانا ہے, پیپر سائن کرنا ہے, 25,000 یورو شو کروانا ہے اور آ جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ہم نے 2 ڈسکس کر لیے, اور اس میں تھوڑی ٹیکنیکلٹیز آ جاتی ہیں, مطلب ٹیکسز کے تھرو وہ تو آپ کو ہائر کرنا پڑے گا. اسٹویا براٹر میرے خیال میں ہوتا ہے نہیں؟ جب اگر آپ نے گیم پہ حق کھولی ہے اور اگر آپ اکیلے ہیں تو اس کا ہاں سب سے مطلب اسٹویا بگاٹھا اسٹارٹ اپس کے لیے بھی وہ کافی مطلب لحاظ کر دیتے ہیں یا مطلب ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. اسٹویا براٹر جو آپ کا ٹیکس وغیرہ کو ڈیل کرے, آپ نے پہلے 2 سال ہر مہینے آپ نے اپنا ٹیکس کو اب جو انکم ہے ان کو شو کروانی ہے, اس حساب سے ٹیکس دینا ہے. 2 سال بعد وہ پھر ٹیکس آفس والے خود کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے اب ہر 3 مہینے بعد ہمیں ٹیکس کلیئرنس کروائیں یا 6 مہینے بعد. یہ ہے. لیکن سب سے اچھا جو میرے حساب سے جو طریقہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم نے بزنس کرنا ہے سب کچھ لیگل رکھیں اور صاف ستھرا آرگنائز رکھیں. آپ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ بنائیں, سارے کام ہو سکیں اکاؤنٹ کے تھرو کروائیں. اپنی ایک سافٹ ویئرس بھی ملتی ہیں, سیف ڈیسک سافٹ ویئر. آپ نے جو کوئی چیزیں خریدی ہیں یا کوئی آپ کی انکم آئی ہے وہ سب کچھ اس سافٹ ویئر پہ رجسٹر ہوتا جائے گا. سال کے اینڈ پہ آپ کو پھر اکاؤنٹنٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ تو یا تو ہر مہینے بعد خود آٹومیٹکلی ٹیکس آفس کو اپنی انکم بھیج دیں گے, یا سال کے اینڈ پہ آپ ایک دفعہ وہ سارے ڈاکومنٹس اپنے اکاؤنٹنٹ کو بھیج دیں گے, ایک ہی دفعہ اس کو پے کریں گے اور وہ آپ کی ٹیکس کلیئرنس کر دے گا. تو ایسے مطلب کافی طریقے ملتے ہیں پیسے بچانے کے بھی اور اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کے بھی. نائس. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں یہاں پہ نا اسٹارٹ اپ وغیرہ کھولنے میں, بزنس کھولنے میں. کوئی رسک ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں یار, اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لوگوں نے مطلب قسم قسم کی بزنس کھولا اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ بھی پیسے بنا رہے ہیں. تو مطلب ایک بس ہمت کی بات ہوتی ہے, اگر آپ ہمت کریں یا جب تک آپ مار نہیں کھائیں گے آپ کچھ سیکھیں گے نہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو بہتر اگر آپ فار ایگزامپل بزنس کھولنا چاہتے ہیں پہلے دیکھیں کہ گیم بہا کے اندر سوری مجھے بھی یاد آیا کہ اب انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو ایون 25,000 یورو بھی نہیں شو کروانے پڑتے ہیں. اچھا, 12,500 یورو شو کروائیں لیکن وہ بھی ایز اے 25,000 یورو لکھا جائے گا. یہ کیوں؟ یہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ گیم بہا کھولنے کے لیے جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کو مشکل ہوتی ہے اتنے پیسے جمع کرنے کے لیے. تو پھر وہ لیکن آپ کی کمپنی کے شیئرز 12,500 ہوں گے, لیکن اس کی جو ویلیو لکھی جائے گی وہ پھر بھی 25,000 ہوگی. اگر آپ کی کمپنی فار ایگزامپل لکویڈیشن میں جاتی ہے تو آئی تھنک سم ہاؤ ٹیکس آفس والے بھی آئی تھنک آپ کو شاید ہیلپ کریں گے. کوائٹ انٹرسٹنگ. یہ کہ فار ایگزامپل اب میں ہوں ٹھیک ہے, میں نے ایک IT کمپنی کھولنی ہے, میں وہ پیکج آن لائن خریدتا 286 یورو پے کرتا, انہوں نے مجھے وہ کانٹریکٹس بھیجنے تھے سارے جو مجھے فیوچر میں چاہیے ہوں گے, اور انہوں نے مجھے کہنا تھا کہ یہ ڈیٹس اویلیبل ہیں اس نوٹا کے پاس, تم کہاں جا سکتے ہو. میں ان کو بتا دوں گا کہ یہ میرے لیے اویلیبل ہے. میں وہاں جاؤں گا, نوٹا مجھے سارا کانٹریکٹ پڑھائے گا کہ عاصم افضل آپ کے 12,500 یا 25,000 شیئرز ہے اس کمپنی کے, اور یہ کمپنی تب اور تب رجسٹر ہو رہی ہے, آپ کے نام پہ ہے, آپ اس کے لیے رسپانسبل ہیں. یہ سارا وہ کر دے گا, میں سائن کروں گا. پھر فار ایگزامپل پھر میں جاؤں گا بینک اکاؤنٹ کھلوانے, بزنس اکاؤنٹ کھلوا دیا, وہ کھلوا کے اس کے اندر پھر میں پیسے اندر ڈالوں گا 12,500 یا 25,000 جتنے میں نے نوٹا کو کہا تھا وہ ڈال کے پھر جیسے میں اس کو ایک بینک اسٹیٹمنٹ نکالوں گا, نوٹا کو بھیجوں گا, وہ اپروو کرے گا, پھر میں بے شک پیسے نکال کے جس سے میں نے لیے اس کو واپس کر دوں گا. اچھا, یہ بھی ہو جاتا ہے. وہ سے شو کروانے اپنے رکھنے نہیں ہیں, وہ سے آپ نے شو کروانے ہیں. بڑا فٹ جگاڑ, یہ تو میں بھی کل جا کے کمپنی کھلوا لیتا ہوں. لیکن وہ پھر مسئلہ بس یہ ہے کہ 286 وہ پیکج کے اور تقریباً
€800 600 سے €800 اٹھا کے. وہ تو خیر ہے نا, مطلب وہ تو €1000 میں آپ کی گیم پہ ہاں کھل رہی ہے, تو اور کیا چاہیے. لیکن یہ جو 12,000 25,000 آپ نے ادھر رکھنے نہیں ہیں, وہ بس آپ نے شو کروانے ہوتے ہیں, اس لیے آئی یوز ٹو بٹ شو ہی کروانے ہیں. یہ بڑا فٹ جگاڑ بتایا. وہ پھر جب آپ نے یہ کر دیا ہوگا اور جب نٹھا نے اپروو کر دیا ہوگا, پھر وہ آپ کو ایک وہ جیسے ایک نا یلو بک کے اندر آتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہاں آپ کی کمپنی رجسٹر ہو گئی ہے. اس میں آپ کو کوئی فزیکل لوکیشن چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں. آپ دیکھیں نا, آپ بے شک گھر سے کام کر لیں. جیسے میں نے کہا کہ فار ایگزامپل اگر آپ سافٹ میں بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو بہت اچھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آتی ہے, یا آپ کے بہت اچھے کانٹیکٹس ہیں انڈیا پاکستان کے اندر, تو آپ ادھر گیم پہ آپ کھول سکتے ہیں اور آپ پروجیکٹس لے کے آگے آؤٹ سورس کر دو. آپ یہاں پہ لوکل کہیں گے کہ یار مجھے یہ کام آتے ہیں, آپ کو جو کام کروانا ہے وہ آپ کو ٹاسک دیں گے, آپ وہ آؤٹ سورس کروائیں, لیکن سب کچھ بینک کے تھرو کروائیں, اور وہ پھر آپ کو کام کر کے واپس بھیجیں گے, آپ ادھر اس کو سیل کریں اور اپنی انکم اپنے اکاؤنٹس کے اندر لیں. پھر زبردست. دیٹ واز کوائٹ انفارمیٹیو. مجھے نہیں پتا تھا ویسے ان چیزوں کے بارے میں اتنا. نہیں کنفیوزنگ نہیں, بلکہ کافی بریفلی آئی تھنک کہ آپ نے کلیئر کیے ہیں. تو اگر جو بھی سوال ہوئے ہم انشاءاللہ ایک اور عاصم بھائی کو دوبارہ پکڑ لیں گے, اور وی کین میک این ادر پوڈ کاسٹ اگر ہمیں لگا کہ بہت زیادہ چیزیں کچھ مس ہو گئی ہیں. بٹ آئی تھنک اوور آل ایک جنرل آئیڈیا, بلکہ کافی ڈیٹیل میں ہم نے آئیڈیا آلریڈی دے دیا کہ اگر کسی نے کام کرنا ہے, جرمنی میں آ کے بزنس کرنا ہے, تو دے کین ڈو دیٹ. اگر کوئی بندہ, لاسٹ سوال ہے میرا, اگر کوئی بندہ پاکستان یا انڈیا سے یہاں پہ کمپنی کھولنا چاہ رہا ہے, تو اس کے لیے پہلے اسے یہاں پہ آنا پڑے گا میرا خیال ہے, ایز اے بزنس ویزا اپلائی کرے, وہ کیا کرے, مطلب کہ کس طرح یہاں پہ آ کے اپنا بزنس وہ کھول سکے. وہ بزنس ویزے کے تھرو ہی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ایک لوکیشن یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. جب آپ اپنی وہ جیسے یہاں پہ فار ایگزامپل جب آپ اپنے ٹیکس آفس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یار میں نے کمپنی کھولی ہے, اٹھا کے سارے پیپر چیک کر لو, تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے ان لینڈ آپ کا کیا ایڈریس ہے, آپ اپنا ایڈریس دیں گے, پھر وہ پوچھیں گے اوکے آؤٹ آف دا کنٹری کیا آپ کا ایڈریس ہے, تو وہ بھی آپ دیں گے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کے اسٹیٹمنٹس میں ان کو نظر آئے گا نا کہ اچھا یہ پیسے پاکستان بھیجے گئے ہیں, تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ پیسے کیوں گئے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایزی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ سیم نام کی کمپنی ہونی چاہیے یا پھر سیم نام کی نا؟ ہاں جی, مطلب یہاں پہ فار ایگزامپل کمپنی کا کوئی نام رکھ لیں ایٹیک انوویشنس. آپ اگر دیکھیں کہ وہ تو آپ کا جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ کا ہیڈ آفس ہوگا, تو وہ آؤٹ آف کنٹری جو ہوگا وہ آپ کا ہیڈ آفس ہوگی نا ہوگا ادھر, تو وہ آپ کی بس ایک لوکیشن ہوگی جہاں سے آپ کام کروا رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر میرا بزنس کافی سکسیزفل ہے, تو یہاں پہ مجھے اگر مین پاور کافی مہنگی پڑ رہی ہے, تو میں یہاں پہ فار ایگزامپل صرف آفس اسٹاف رکھوں گا اور اپنا مین ہیڈ کوارٹرز فار ایگزامپل لاہور میں کھول دوں گا. تو میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ ایک میرا ایک ایڈریس ہے لاہور میں, میرے سافٹ ویئر انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں وہاں پہ تنخواہیں بھیجتا ہوں, لیکن وہ جو بلڈنگ ہے وہ پھر بھی میری کمپنی کے نام کے انڈر ہوگی, جو جہاں تک مجھے پتہ ہے. لیکن اور میرا خیال ہے کہ بزنس پلان بھی دینا پڑے گا انہیں کہ ہاں کس ٹائپ کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو بس ایک شارٹ ڈسکرپشن دینی پڑنی ہے کہ آپ کا بزنس کیا ہے, کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ کو جیسے فار ایگزامپل اگر آپ آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں, آپ کو سافٹ ویئر اسکلس کیسے ہیں, آپ کو آئی ٹی کے بارے میں کیا پتہ ہے, آپ پہلے ان کو پروف تو کریں کہ آپ واقعی یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اتنے کیپیبل بھی ہیں کہ جو وہاں جا کے بزنس رن کریں گے. اس سے سیم ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا, جب آپ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پوچھتے ہیں اوکے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا پڑھا ہے, تو کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہے, وہاں جا کے کون سی یونیورسٹی میں پڑھیں گے, آپ کے کون سے موجودس ہوں گے, آپ کا وہ فیوچر پلان کیا ہے, تو ایسی بزنس ویزا کا ہوگا. زبردست. تو اف یو آلسو وانٹ ٹو اپلائی فار بزنس ویزا, ڈو رائٹ می این ای میل ڈسکرپشن سیکشن میں مینشن ہوگا, تو وی کین گائیڈ یو مور اباؤٹ دی بزنس ویزا کی جو بھی کیٹیگری اینڈ ہاؤ یو کین اپلائی. میرے حساب سے سب سے اچھا اس وقت جو لائک اف یو وانٹ ٹو آسک می اور اف آئی ٹیل یو اباؤٹ دی انڈسٹریز رائٹ ناؤ از آئی ٹی اینڈ انجینئرنگ. فار ایگزامپل میڈیکل اکوپمنٹ اینڈ بہت سے لوگ یہ کام کر بھی رہے ہیں آلریڈی پاکستان. میڈیکل اکوپمنٹ, سولر پینلس, اس کا بھی کافی کام ہے, رینیویبل انرجی اینڈ اسپیشلی سافٹ ویئر, کیونکہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر انجینئرنگ, یہ اس کی کافی سخت ڈیمانڈ ہے. اور یہاں پہ اگر کوئی یہ کام شروع کرتا ہے, تو آئی نو انڈیا پاکستان کے اندر کافی ٹیلنٹڈ لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ اگر مل کے یہ کام کریں تو کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. آئی ہوپ یہ پوڈ کاسٹ بھی آپ لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. اینڈ تھینک یو عاصم بھائی اگین فار جوائننگ می ان مائی پوڈ کاسٹ سیشنس. اور انشاءاللہ آپ کو اگلے پوڈ کاسٹ یا ولاگس میں ملتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اینڈ اف یو ڈو لائک دا ویڈیو press the like button. Allah Hafiz.